من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سورہ احزاب کی دو آیتیں ہیں نمبر 23 اور 24 جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر لیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ آیت ان بعض صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے. یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جو صحابہ کرام عجیب و غریب جان نثاری کے جوہر دکھائے تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور انہی میں وہ صحابہ کرام بھی شامل تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نضر بن انس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے. ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زائد زخم تھے. شہادت کے بعد ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلی کے بول سے پہچانا تھا، یعنی ان کے جسم پر اتنے شدید زخم تیروں کے اور نیزوں کے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں پہچاننا مشکل تھا. لیکن ان کی بہن نے ان کے ہاتھ کی ایک انگلی کو دیکھ کر کے پہچانا جس پر ان کو پہلے سے کچھ نشان موجود تھا. اس نشان کو دیکھ کر کے انہوں نے پہچانا، اور یہ صحابی تھے حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ. اور ان کے جسم پر جو 80 سے زیادہ زخم تھے تیروں کے، نیزوں کے، یہ سارے کے سارے ان کے سامنے کے حصے میں تھے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک زخم لگا تو پیٹ پھر کر کے بھاگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس قدر اپنے آپ کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سینہ سپر کر لیا تھا کہ سارے کے سارے زخم اپنے سامنے کے حصے پر انہوں نے برداشت کر لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹنے کو انہوں نے دوبارہ نہ کیا. اسی حال میں ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ تھے حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ. ایسے بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کے جو مظاہر پیش کیے اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہ ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے. اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر لیا، اور بعض تو ایسے ہیں جو اس کے منتظر ہیں کہ کب ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور اس کو پورا کریں گے. اور انہوں نے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو شہادت کے شوق میں بارہا شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں، اپنے اس نظر یا عہد میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسے اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور وہ ہمیشہ برابر جنگوں میں شریک رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شہادت مقدر نہیں رکھا تھا. عام وفات ان کی ہونا تھا، لہذا ان کے جسم کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی حصہ ان کے جسم کا ایسا نہ تھا جہاں زخموں کے نشان نہ ہوں. یعنی تیر کے، تلوار کے یا کسی اور کے جو جنگ میں زخم آتے ہیں اس طریقے کے زخم ان کے جسم پر ہر طرف لگے ہوئے تھے.
لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقدر شہید ہونا نہیں تھا، شہید ہونا نہیں رکھا تھا، لہذا وہ اپنی طبعی وفات پاتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ رب العالمین سے عہد کر رکھے تھے کہ ہم ضرور اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیان فرمایا لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے، بہترین جزا دے الصادقین بصدقہم، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا. تو یہاں پر الصادقین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے استعمال کیا؟ صحابہ کرام کے لیے. صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کہتا ہے، کہیں صادقین کہتا ہے. اور قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں تعریف کے، یہ پورے کے پورے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا تاکہ ان سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلا دے. پھر آگے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے، سزا دے منافقین کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یا ان کی توبہ قبول کرے. تو منافقین کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نفاقی کی حالت میں مر جائیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو، تو ان پر عذاب دیا جاتا ہے. اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نفاق سے تائب ہونے کا موقع دے دے، وہ نفاق سے توبہ کر لیں. اور اکثر یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ اس لیے نرمی اختیار کی تھی کہ ان میں سے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ مقدر رکھا تھا ان کو موقع مل جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا اور کہا کہ منافقین کو ان کی جھوٹ کی سزا دے یا ان پر ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور کریں اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کی صفات اور ان کی کیفیت بیان کی، پھر ایمان والوں کی کیفیت بیان کی. ایمان والوں کو بہترین بدلہ دینے کا ذکر کیا. تو خود بخود جو منافق ہیں وہ جب یہ آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو توبہ کی جانب راغب کرنے کے لیے یقیناً یہ الفاظ نازل فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں. اور مشرکین کا بھی، کفار کا بھی جہاں پر قرآن کریم میں ذکر ہوا اور ان کے عذابات کا ذکر ہوا، آپ دیکھیں گے کہ اس موقع پر توبہ کا یا اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے، جس سے یہ بات مفسرین بیان فرماتے ہیں، یہ نقطہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ رب العالمین کافرین کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد، مشرکین کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد توبہ کا جو ذکر کرتا ہے اس سے لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، توبہ کرنے کا ان کو حکم دے رہا ہے. مگر ہم سب کو چاہیے کہ صحابہ کرام جیسا جو ایمان تھا، ان کی جو صفات تھی وہ اپنائیں، منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.